بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کریں گے میکرو اکنامک سچویشن اور کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر. ہماری جو معیشت ہے پاکستان کی، اس کا ٹوٹل والیوم ان ٹرمز آف ڈالر دیٹ از 284 بلین ہے، اور ان ٹرمز آف پی کے آر دیٹ اماؤنٹس ٹو 45,667 بلین روپیز. اور دنیا میں ہماری رینکنگ، دنیا کے تمام ممالک 191 ممالک، ان میں سے ہمارا رینک بنتا ہے 42 جی ڈی پی کے حوالے سے. جی ڈی پی کو میجر کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے، پہلا طریقہ تھا نومنل جی ڈی پی، دا سیکنڈ ون از دا پی 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 پرچیزنگ پاور پیریٹی میتھڈ. اس کے تحت ہماری معیشت کا حجم 1.2 ٹریلین یو ایس ڈالر ہے، اور اس کے تحت جو ہمارا رینک بنتا ہے دنیا میں وہ 23rd یعنی 23واں نمبر ہمارا ہے. جہاں تک جی ڈی پی گروتھ کا تعلق ہے، گروتھ ریٹ ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ معیشت کتنی رفتار سے ترقی کر رہی ہے. فار ایگزامپل چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک چائنا ہیز مینٹین گروتھ ریٹ آف اراؤنڈ 8%. تو چائنا کا اس وقت جو جی ڈی پی ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اور ان کا پر کیپٹا انکم دیٹ از اراؤنڈ 9,000 یو ایس ڈالر. تو ہمارے یہاں پر جو پر کیپٹا انکم ہے دیٹ از 1,388 ڈالر. پاکستان میں یعنی فی کس آمدنی 1,388 ڈالر ہے، اور پرچیزنگ پاور پیریٹی میں اس کو ہم کمپیوٹ کریں تو دیٹ اماؤنٹس ٹو 5,872 ڈالر. سو پر کیپٹا انکم نومنل کے تحت ہمارا رینک بنتا ہے دنیا میں 151 یعنی 151 نمبر ہمارا ہے، اور جبکہ پرچیزنگ پاور پیریٹی کے تحت ہمارا رینک ہے دنیا میں 132. ناؤ ایشو از دیٹ کہ جو ہمارا پر کیپٹا انکم اس وقت 1,388 ڈالر ہے، تو اس کو اگر ہم مینٹین کرنا چاہیں اگلے 10 سال تک یا 20 سال تک، کیپنگ ان ویو دی گروتھ ان پاپولیشن، تو ہمیں تقریباً 2.5-2.6% سے ہماری معیشت گرو کرے گی، تو اس لیول کو مینٹین کریں گے. لیکن فار ایگزامپل ہم اپنا ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ آفٹر 40 ایئرس ہے وی وانٹ ٹو اچیو دی ٹارگیٹ آف 8,000 اور 9,000 یو ایس ڈالر پر کیپٹا انکم کا ہم ٹارگیٹ رکھتے ہیں. تو ہماری معیشت میں کم از کم 7.5-8% سے ترقی ہونی چاہیے، یعنی ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ 8% ہوگی تو ہم جو آج کا چائنا اس وقت کا، اس کے لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں 40 سال ریکوائرڈ ہوں گے. تو پچھلے اگر ہم سالوں کا دیکھیں تو ہماری جو معیشت کی ترقی ہے وہ اتنی زیادہ امپریسو نہیں رہی ہے. 2017-18 میں 5.5% ریکارڈ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ رفتار 1.9% بھی رہی ہے. دین ڈیو ٹو کورونا یہ نگیٹو میں بھی چلی گئی ہے، اور آگے کی پروجیکشن بھی 2.1-2.2% کی ہے. تو ہمیں اگر اف یو وانٹ ٹو ڈیولپ آور سیلف تو ہمیں 7-8% سے ترقی کرنی ہوگی. اس کے ساتھ جو جی ڈی پی ہمارا، ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جی ڈی پی 45,667 ارب کا جی ڈی پی ہے. تو یہ جی ڈی پی بیسکلی 3 سیکٹر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر جہاں سے ہمیں تقریباً 19% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے. دین انڈسٹری فرام ویئر کنٹریبیوشن از 20%، اینڈ دین سروسز سیکٹر جہاں سے 61% کے قریب کنٹریبیوشن ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا ایک اور ایشو ہے جو اکانومسٹ کے نزدیک اس کو امپروو ہونا چاہیے، دیٹ از ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. فار ایگزامپل ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ 45,667 ارب کی جو معیشت ہے ہمارے پاس، تو اس میں سے ہم ٹیکس کا جو ٹارگیٹ ہم اس سال جو رواں سال ہے ہمارا 2020-21 کا،
اس کے اندر ہم نے 4,963 روپے کا ٹیکس وصولیوں کا ہدف رکھا ہوا ہے. تو یہ تقریباً 11% کے قریب بنتا ہے اگر ہم اس کو اکنامک ٹوٹل ویلیوز کے ساتھ کمپیئر کریں. سو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو از 11%. ایز پر اکانومسٹ اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 18-19%. دیٹس فائن, یہ ہونا چاہیے, لیکن اگین اٹ از مائی سبمیشن, وی شوڈ ٹرائی ٹو انکریز دی سائز آف کیک. ہمیں پورے جی ڈی پی کو اوور آل بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم ایگریکلچر میں امپروو کریں, ہم انڈسٹری میں امپروو کریں, ہم اپنے سروس سیکٹر کو بیٹر کریں, تو یہاں سے ہمیں جی ڈی پی ملے گا. تو اس کے لیے اندر سبمیشن از دیٹ کہ جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے ریگارڈنگ امپلائمنٹ, ہمارے اسٹوڈنٹس جب تعلیم سے فارغ ہوں گے, علم حاصل کریں گے, ڈگریاں ان کے پاس آئیں گی, تو وہ جاب مارکیٹ میں چلے جائیں, روزگار تلاش کریں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہو. تو اس سوچ کے تحت جائیں گے تو دے وڈ بیکم رینٹ سیکرس. وہ جسٹ اپنا شیئر تلاش کریں گے ایگزسٹنگ پائی سے. لیکن اگر ہم اس نریٹو کو چینج کریں نیشنل لیول کے اوپر, جس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے, جس کے اندر ہماری سوسائٹی کا بھی رول ہے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے یوتھ کو ترغیب دیں کہ وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آ جائیں, اپنے کاروبار شروع کریں, تو اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہوں گے. وہ نہ صرف اپنے لیے روزگار کا ذریعہ پیدا کریں گے بلکہ اور لوگوں کو بھی اس سے روزگار دیں گے اور نیشنل اکانومی کے اندر ایک وہ کنٹریبیوشن کریں گے. تو دوستو, ہم بات کر رہے تھے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا. تو ہمارا ہدف اس سال کا جو 2020 اور 21 کا سال ہے, اس میں جو ہدف رکھا گیا ہے وہ 4,963 ارب روپے کا ہے, 4.963 ٹریلین روپیز. پچھلے سال بھی 19-20 کے اندر بھی ایک ایمبیشیس ٹارگٹ تھا 5,550 بلین روپیز کا. تو دیٹ واز ویری ایمبیشیس. لیٹر آن اس کو ریوائز کیا گیا اور اس کے بعد کرونا کی سچویشن پیدا ہو گئی. ان تمام چیزوں کے باوجود آئی مسٹ اپریشیٹ کہ ایف بی آر نے 4,000 بلین روپیز اکٹھے کیے. تو اب اس سال کی سچویشن یہ ہے کہ ٹارگٹ آپ نے تقریباً 4.9 ٹریلین کا رکھا ہے. اس کو اگر ہم منتھ وائز ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 400 بلین روپیز ہر مہینے میں اکٹھے ہونے چاہیے. لیکن ایف بی آر نارملی ٹارگٹ اس طریقے سے سیٹ کرتا ہے کہ شروع کے مہینوں میں ٹارگٹ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے, پھر بعد کے مہینوں میں ٹارگٹس بڑھ جاتا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ جو شروع کے 2 مہینے ہیں سال کے, جولائی اگست, اس کے اندر ایف بی آر نے گراس کے اندر 624 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں. اور پچھلے سال انہی مہینوں میں ایف بی آر نے 593 ارب روپے اکٹھے کیے تھے. تو اس میں سے ریفنڈ ادا کرنے کے بعد جو نیٹ ریونیو ہے دیٹ از 593.4 بلین روپیز اکٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر کو, جبکہ ٹارگٹ تھا جولائی اگست کا کمبائنڈ ٹارگٹ دیٹ واز 551 بلین روپیز. سو دیئر از اے سرپلس آف 42.4 بلین روپیز. تو یہ الحمدللہ ایک اچھا سفر ہے, گڈ نیوز ہے. تو بٹ ہیونگ سیڈ دس, ٹارگٹ از ویری ہائی. تو ایف بی آر کو بہت ایفرٹس کرنے پڑیں گے, اور وہ سیکٹر جو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ان کو ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ اندر گڈ نیوز از دیٹ ان دا منتھ آف جولائی فارن ریمیٹنسز کا انفلو ہوا پاکستان میں 2.78 بلین کا. یہ تاریخ کا بلند ترین ایک مہینے کا انفلو ہے. دیٹ از آلسو انکریجنگ فیکٹ بیسیکلی. تو اب اس کی کمپریزن کریں تو یہ پچھلے سال اس مہینے کے مقابلے میں تقریباً 36% زیادہ ہے, 36% ہائی سائڈ پہ ہے. اور اگر ہم پچھلے اسی جون کی بات کریں, جون 2020 کی, اس کے مقابلے میں 12% ہائر سائڈ پہ ہیں. تو یہ اسپیسیفکلی 2 کنٹریز سے انفلو زیادہ ہوا ہے. ان میں سے ایک سعودی عربیہ ہے اور دوسرا UAE ہے. سعودی عربیہ سے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں
جو ریمیٹنسز آئے تھے وہ 470.95 ملین یو ایس ڈالر تھے، جبکہ اس سال جولائی کے مہینے میں 821.55 ملین یو ایس ڈالر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یو اے ای سے پچھلے سال جولائی میں 427.11 ملین آئے تھے، جو کہ اس سال جولائی کے مہینے میں 538.19 ملین یو ایس ڈالر ہمیں ریسیو ہوئے ہیں۔ اسی طرح یو ایس مارکیٹ سے، یو ایس سے ہمیں جو ریمیٹنسز آئے ہیں وہ پچھلے سال جولائی میں 321.94 ملین تھے، اور اس دفعہ اس میں کمی آئی ہے اور 250 ملین یو ایس ڈالر ریسیو ہوئے ہیں۔ ان کی وجوہات کے اندر کرونا کے بعد کے جو میٹرز تھے، جس میں پارٹیکولرلی جو یو ایس کے اندر پاکستانی ہے، ڈیفینیٹلی وہاں پر انمپلائمنٹ اور وہ اکنامک سلو ڈاؤن وغیرہ تھا، تو مائٹ بھی وہاں پہ لوگوں نے اپنی سیونگز کو یا انویسٹمنٹس کو اسپینڈ کیا ہو، جبکہ باقی دونوں ممالک ہیں یو اے ای اینڈ سعودیہ، ان کا پچھلے کئی عرصے سے ان کی اکانومی انسٹیبل رہی ہے، تو انہوں نے ٹیکسز وغیرہ بھی وہاں پر لاگو کرنے شروع کیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے پاسبلی کہ اپنا جو سیونگز تھی وہ اپنے ہوم کنٹری کی طرف بھیجا ہو، دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزن۔ اس کے علاوہ عید الاضحیٰ جولائی کے مہینے میں آئی تھی، تو اس وجہ سے بھی لوگوں نے کیونکہ قربانی کرنی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ریمیٹنسز بھیجے ہوں گے۔ اپارٹ فرام دس، جو اینٹی منی لانڈرنگ کے جو بلز ہیں FATF کی وجہ سے کئی ساری قوانین پاس ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نو پاکستان از سیف پلیس ٹو انویسٹ، سو دیٹ کوڈ بی اندر ریزن جس کی وجہ سے یہاں پر ریمیٹنسز آئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، دے ڈیفینیٹلی ان کو بہت مقدم میں بہت عزیز ہے اپنا ملک، تو ان کو اکنامک ایڈ یا اکنامک اسسٹنس کے طور پر بھی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجے ہوں گے۔ تو یہ اوورآل ایک اچھی خبر ہے۔ امید ہے کہ یہ پیس انشاءاللہ جاری رہے، اور اللہ کرے کہ یہ جو وبا ہے، مہلک وبا ہے، یہ اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے، اور جب ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہماری معیشت فل فلیج اپنے چلنا شروع ہوگی، دوڑنا شروع ہوگی۔ تو اس سے امید ہے کہ ہمارے انڈیکیٹرز، اس کے علاوہ بھی جو انڈیکیٹرز ہیں ریمیننگ، جسٹ لائک ہم مہنگائی کی بات کریں، جنوری میں 14% تھی، تو اب یہ جولائی کے اندر آ کر یہ 9% کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کی پوزیشن بہتر ہے، ہمارے فارن ریزروز ہمارے بہتر ہو گئے ہیں، تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سچویشن ہماری کافی بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کنسٹرکشن انڈسٹری بھی بوم پکڑ رہی ہے، باقی انڈسٹریز کے اندر بھی انوویشن آتی ہے، اور سی پیک کے پروجیکٹس کچھ کمپلیٹ ہوئے ہیں، کچھ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو زونز ہیں، انڈسٹریل زونز، یہ اسٹیبلش ہو جائیں تو انشاءاللہ اکانومی ہماری آگے بڑھے گی، اور بہت اچھی ترقی کرنے کے لیے ہمیں گروتھ ریٹ 7 سے 8% گروتھ ریٹ چاہیے، اگر ہم نے آگے 30-40 سالوں میں ڈیولپڈ نیشنز میں شامل ہونا ہے۔ I would like to thank you all of you for watching this video۔ آگے ہم اس ٹاپک کے اوپر مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔